لگتے ہیں ان کی نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ بیٹی ہے. یہ کوئی بے غیرت ایسے کر سکتا ہے؟ غیرت مند نہیں کر. غیرت مند تو دشمنوں کی بھی ماں بہن بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. یہ بے رحم اور جن کی سوچیں ننگی ہیں وہ ہم پر مسلط ہے. جن کی فکر تفکر سوچ کردار کام سب برہنہ ہے یہ ہم پر مسلط ہے. ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العلی العظیم. میں یہاں جتنے بھی سیاسی اکابرین تشریف فرما ہیں اور وکلاء کے نمائندے صحافیوں کے نمائندے سوشل سوسائٹی کے نمائندے یہاں موجود ہیں، ان کے اس بابرکت وجود کی وجہ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس APC سے شروع ہوئی ہے اور اپنے اختتام تک ایک ایسا لائے عمل ضرور یہاں سے اناؤنس ہوگا اس کا جس سے پاکستان کے عوام کو ایک امید کی کرن دکھائی دے گی. میں گزشتہ تقریباً پونے دو سال سے میں خان صاحب کے محمود خان ٹکری صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تحریک تحفظ پاکستان کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہے، آئین کی ریسٹوریشن کے ساتھ اور اس میں ایسی تبدیلیاں اور چینجنگ لا کر جس سے پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں جن کی بنیاد پر اس وقت ملک میں مختلف مشکلات پائی جاتی ہیں، بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں یا وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا اور کشمیر، وہ ساری کی ساری ان کی جو اعتراضات ہیں خواہشات ہیں آرزویں اور منگیں اس میں ایڈجسٹ ہوں. چونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے مختلف اکائیوں کے درمیان ایک سوشل کنٹرکٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور جو ان کی آرزوؤں اور منگوں کا ترجمان ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اکٹھے رہنے کا عہد کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس پر عمل ہو رہا ہو. معطل ہے پاکستان کا آئین. ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں. اب وہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے. فیلئر آپ کو ہر طرف سے نظر آئے گا. پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم پر سے اٹھ چکا ہوا ہے. پارلیمنٹ irrelevant ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پر حملہ ہوا اور جو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے، اسپیکر صاحب آج تک اس پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے، بلکہ ان میں جن بعض لوگوں کو اٹھایا گیا تھا اٹھانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اس کو اٹھانے کے خلاف، ان کو نائل قرار دیا جا رہا ہے. ان کو سزا نہیں ملی جنہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا تھا. البتہ پارلیمنٹ کا تقدس اسی دن بڑی حد تک تقریباً پامال ہو گئے، پارلیمنٹ ختم ہو گئی تھی جس دن 8 فروری کی رات کو عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر. اور ایسے لوگوں کو جو انتہائی کمپرومائزڈ ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، ظالم ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان دن بدن بحرانوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے. اگر اس کو بچانا ہے تو ایک چیز بچا سکتی ہے، رول آف لا اور آئین کی ریسٹوریشن، اور اس میں وہ تبدیلیاں جو پاکستان کے عوام کو اطمینان بخشیں. مثلا منرلز کے حوالے سے بلوچستان کے عوام جو چاہتے ہیں وہ اس پر عمل ہونا چاہیے. سندھ کے عوام کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے. ان کی منگل آرزوؤں کے اس کے بعد دیگر مسائل KPK کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے، GB کا بھی یہی مسئلہ ہے اور کشمیر کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلحے اور گولی کے ساتھ ٹینکوں کی طاقت کے ذریعے
کو دبا کر پریشرائز کر کے ہم ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جو یہ سوچتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ہمیں سچ بولنا ہوگا. پاکستان بننے سے لے کر آج تک آئین شکنی کس نے کی ہے؟ پاکستان کو پٹڑی سے کس نے اتارا ہے؟ پاکستان کو کن لوگوں نے توڑا ہے؟ اور آج کون لوگ عوام کو اٹھاتے ہیں، مسنگ کرتے ہیں؟ کون لوگ اس وقت سیاستدانوں کو اغوا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، جبری طریقے سے اغوا کر کے ان سے آئین میں ترامیم کرواتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جو عوام کے جیتے ہوئے جو حق ارادہ دہی ہے اس کو بدل کر اس کو تب غلط لوگوں کو بٹھا دے، ہارے لوگوں کو اوپر لے آتے؟ کون لوگ ہیں؟ کوئی ڈکا چھپا ہے کسی سے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا اس کو؟ کنہوں نے پیکا ایکٹ بنوایا؟ کنہوں نے صحافت کا گلا گھونٹا، آزادی اظہار کا گلا گھونٹا؟ پتہ نہیں ہم کو. اگر ہم ان کے راستے میں بند نہیں باندھیں گے پھر یہی حال ہوگا سب کا. سب کا یہی حال ہوگا. آپ کے لیے سپیس کم کرتے چلے جائیں گے، کام کرتے چلے جائیں گے، آپ کا گلا گھونٹ دیں گے. پھر اس ملک میں یہ APC بھی نہیں ہو سکے گی اگر ہم اسی طرح سے یاد رکھ کے بیٹھے رہے اور ماضی کے گڑے مردے اکھاڑتے رہے. آپ خود سوچیں، عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے. وہ پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے. ایک بار پہلے بھی پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر تھا بھٹو، اس کے ساتھ حسد کی بنیاد پر مارشل لا کو سپورٹ کیا گیا، ضیاء اللہ کو سپورٹ کیا گیا اور عدلیہ کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا. اب بھی عمران خان کی پاپولیرٹی پاکستان کے حق میں ہوگی، پاکستان کو فائدہ ہوگا داخلی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، اور پاکستان کے عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہ ہر ایک کو الگ الگ جگہ الجھا رہے ہیں، ہر ایک کو انہوں نے الجھایا ہوا، اکیلے اکیلے کر کے، تقسیم کر کے. ظلم پھر ظلم ہے. اگر بلوچستان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے عوام کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سب کو بلوچستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر سندھ کے اندر پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، سب کا مسئلہ ہے. اگر KP کے اندر ظلم ہو رہا ہے، سب کا مسئلہ ہے. GB میں سب مسئلہ ہے، کشمیر میں سب کا مسئلہ ہے. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ مظلوم ہے ہم تماشا دیکھیں. ہماری بیٹیاں آئی ہیں کراچی سے، بلوچستان سے، ہم سب کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. ابھی جو لانگ مارچ جا رہے ہیں راستے میں ان کے لیے سبیلیں لگائیں، کھانے کا بندوبست کریں، پانی ان کو پلائیں، ان کو راتوں کو آرام کرنے کی جگہ دیں. وہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم کروڑوں میں ہیں اور یہ مٹھی بھر ہیں. یقین کر لیں عوام کی طاقت کے آگے، عوام کی طاقت کے سیلاب کے آگے یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے. یہ نہیں ٹھہر سکیں گے. ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ہم قتل بھی ہوتے رہے ہیں. کہتے 80,000 جنازے ہم نے اٹھائے پاکستان میں. پاکستان کے عوام مارے گئے. بارڈر کی جنگ میں نہیں مارے گئے، پاکستان کے اندر کی جنگ میں مارے گئے. یہ کون ہے جو پاکستان کے اندر جنگ لے کے آئے؟ یہ کون مجرم ہے جو جنگ پاکستان کے اندر لایا ہے اور ہمیں لاشوں کے تحفے دیے اس نے؟ یہ کون مجرم ہے جس نے پورے ملک کو نامنی کا گڑھ بنا دیا؟ اسلام آباد میں امن ہے؟ کوئی نکل سکتا ہے گارڈز کے بغیر باہر نکل سکتا ہے؟ یہ سارا وطن نام بدماش پالے ہوئے انہوں نے. ان سے ڈراتے، مروا بھی دیتے ہیں، قتل کراتے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں گروہ نے مار دیا ہے. نہیں، تم نے مروایا، تم قاتل ہو. اس ملک میں جو بھی قتل ہو رہا ہے انہی شکلوں نے قتل کیا ہے. یہ قاتل ہیں ہمارے. ابھی جیسے نواب صاحب فرما رہے تھے، بلوچستان کے راستے بند کر دیے. صدیوں سے لوگ، پاکستان نہیں تھا، ہم انہی راستوں سے زیارت کرنے جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی، نواسہ رسول کی زیارت کرنے جاتے تھے چیلن کے اوپر. آج اچانک ایک وزیر داخلہ جاتا ہے کوئٹہ، اناؤنس کر دیتا ہے جی لوگ تیار ہو چکے ہوئے ہیں، سب کچھ آمادہ ہے. پہلے اعلان بھی کر چکے ہیں کہ لوگ جائیں گے. تقریباً 50 ارب روپے. یہ غریب لوگ ہیں جو بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، بیچتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے حج زیارت کرتے ہیں. یہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. عشق ہے ان کا. یہ وہ اپنے لیے کپڑے نہیں سلواتے، وہ پیسے جمع کر کے وہاں جائیں گے، نواسہ رسول کے مزار پر جائیں گے، روزے پہ جائیں گے. بند کر دیا انہوں نے اور پتہ نہیں پھر کہاں چلے گئے. لہذا ہم نہیں مانتے.
ہمیں کوئی بلوچستان سے ہم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، ہمیں یقین ہے وہ نہیں مارتے، ہمیں نہیں ماریں گے، اور ہم کراچی سے نکلیں گے رمضان کی طرف۔ ہم یہ چیزیں نہیں مانتے، ہمارا ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ جھوٹے جھوٹے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، ان پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ اگر کہیں گے نا دن ہم نہیں مانیں گے، دن ہے یہ، ان کا دن کہنا بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے آزمائے جا چکے، آزمائے کو آزمانا درست نہیں ہے۔ مولا علی صاحب کا قول ہے المومن لا یجلس من جوہر واحد مرتین، ایمان والا کبھی ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا۔ ہماری سیاسی جماعتیں، سیاسی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کئی بار ڈسے گئے ہیں سانپ سے اور پھر اپنے آپ کو ڈسواتے ہیں۔ لہذا ایک دن رکنا پڑے گا، ہمیں سب کے درد ہمارے درد ہے، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی انسانی حقوق، سیور رائٹس، ہم کسی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں، کسی کے بھی ہوں ہم اس کے ساتھ ہوں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ جو بلوچستان کی ہماری بیٹیاں ہیں، پاکستان کے پائے تخت میں آئی ہیں، خان صاحب کی سربراہی میں ہم گئے وہاں پر، وہاں رات کو گئے، بارش ہو رہی تھی، وہاں پولیس کھڑی تھی، ان کو ٹینٹ نہیں لگانے دے رہے تھے، بارش میں بیٹھو تم، لگتے ہیں ان کی نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے۔ یہ کوئی بے غیرت ایسے کر سکتا ہے؟ غیرت مند نہیں کر، غیرت مند تو دشمنوں کی بھی ماں بہن بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بے رحم اور جن کی سوچیں ننگی ہیں وہ ہم پر مسلط ہے، جن کی فکر، تفکر، سوچ، کردار، کام سب برہنہ ہے، یہ ہم پر مسلط ہے۔ ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ تحریک تحفظ پاکستان کو اس طرف بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام منتظر ہیں، پریشان ہیں، ہر کوئی سوال کرتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ چین کی بانسری بجا رہے ہیں نہرو کی طرح، ملک تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے، یہ ٹوٹنے جا رہا ہے، تباہی و بربادی، عالمی جنگیں، عالمی جو ہاتھی ہے جو جنگیں یاد کرتے ہیں ان کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ منرلز کے مالک، معدن کے مالک وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے وہاں آباد ہیں، ان کا سب سے پہلا حق ہے۔ جی بی ڈسپیوٹڈ ہے، وہاں پر گرین ٹورزم کے نام پر قبضے ہو رہے ہیں زمینوں کے اوپر، منرل اور معدن پر قبضے ہو رہے ہیں، اور ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ان کو آپ نے آج تک آئینی کیا اسے کہتے ہیں کہ شناخت نہیں دی، آئیڈینٹی نہیں دی، اور آپ نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ جی بی کبھی مقبوضہ کشمیر بنایا ہوا آپ نے۔ اس لیے ہم جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا ان مظلوموں کے ساتھ ہے جن پر ہر روز ایک مشکلات کا بم ان کے سروں پر پھینکا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ مہنگائی ہو، ہر لحاظ سے نامنی ہو، ان کی توہین ہو، چیک پوسٹوں پر توہین۔ ادھر اسلام آباد میں ایک ایس ایچ او نے ٹینٹ کے اوپر پاؤں رکھا تھا، وہ پاؤں نہیں اٹھا رہا تھا، نہیں اٹھاؤں گا پاؤں، میں نہیں اٹھانے دوں گا اس کو، یہ حالت تھی۔ ایم این اے صاحب ہے، سینیٹر صاحب سے لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں پیچھے ہٹو، کہتے ہیں میں نہیں ہٹتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، انسانی کرامت نہیں ہے، توہین کی جا رہی ہے، تحقیر کی جا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کا دشمن کمینہ، گھٹیا اور پست ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سب کے سب کمینے، گھٹیا اور پست تھے، لہذا ان کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی قیدی کیا۔ یہ وہی یزیدی نسل ہے۔ لہذا اس وقت پاکستان کے عوام منتظر ہیں، آپ سب سے منتظر ہیں۔ آپ کے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، لیکن یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا اور وطن کو بچانے کا، نئے پاکستان کی تشکیل کا، جس میں ہر کسی کو اس کا حق ملے گا۔ وہ پاکستان جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، وہ پاکستان۔ اور ہم اس وقت جو آج فیصلے ہوئے ہیں اور چند دن پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے دوستوں کو 10 سال گناہ جو ناکردنی گناہ ہے، جس میں ان کو کوئی قصور نہیں ہے، ان جیلی مقدموں میں سزائیں دی جا رہی ہیں، 10 سال، 37 سال، پتہ نہیں کتنے سال، اور یہ سلسلہ شروع ہے۔ اس پارلیمنٹ میں اب بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کا تک فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جو نہ پاکستان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کا تحفظ کرتی ہے، کسی کا تحفظ نہیں کرتی ہے۔
یہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسے فیصلے کیے جائیں گے یہاں پر جس سے عوام کو جب خبر پہنچے گی عوام میں امید ہوگی اور پھر عوام گھروں سے باہر نکلیں گے. ہم نکلیں گے, پورے پاکستان میں جائیں گے, احتجاج کریں گے, پرامن احتجاجات کے ذریعے عوامی طاقت کے ذریعے چیزوں کو چینج کر دیں گے. ایک آخری بات, ہمارے حکمران تاریخ پڑھے, ہر کوئی تاریخ پڑھے, یہ جو جدوجہد ہے تحفظ آئین کی, یہ ریفارمز ہیں, یہ ریفارمز کی جدوجہد ہے. ایک آئین, ایک دائرے کار میں رہتے ہوئے جدوجہد. جب آپ تبدیلی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کا راستہ بند, عدلیہ کا راستہ بند, الیکشن کمیشن کا راستہ بند, سارے راستے بند, جی سچ کے راستے بند, جھوٹ اور مکر و فریب اور دھوکے کے دروازے تم کھولتے ہو. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں عوام کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے. اس وقت یہ سب سارے عوام مجبور کریں گے کہ پھر اس کا راستہ ہے کہ سسٹم کو اٹھا کے پرے پھینکا جائے. پھر کوئی چیز نہیں بچتی اکٹھا رکھنے کے لیے, پھر اس کو ڈھا دیا جائے. اسے انقلاب کہتے ہیں. یہ نہ سوچو تاریخ میں انقلاب آئے ہیں, 5% بھی لوگ نکلے انقلاب آ گیا ہے. پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, عوام نکلیں گے. اگر آپ پاپولر لیڈرز کو ان پاپولر کرنے کی کوشش کریں گے, پھر جب عوام نکلیں گے کوئی روک نہیں سکے گا. باجوڑ میں لوگ نکلے, تمہیں وہاں پر فوجی آپریشن کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو گولیاں مارنی پڑ رہی ہیں, کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوگا. پھر آپ سمجھتے ہو کہ جس کے گھر میں جس کو گولی ماری جاتی ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں؟ نہیں, یہ غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ پھر کسی نہ کسی دن نکلتا ہے. اور پھر جب چلتا ہے خون, پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم کی تقدیر میں مٹنا ہے. مظلوم سارے اکٹھے ہوں, جیت سکتے ہیں, ظالم ہار سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم میدان میں اکٹھے ہوں, اپنے تمام ڈفرینسز کے ساتھ ایک ایسے ایجنڈے پر اکٹھے ہو جائیں جو مشترکہ ہو اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہو. عوام سمجھے کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, یہ ہم ہیں, ہم بول رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے جو چیز سامنے آئے گی وہ ایسی امیدوار کنندہ ہوگی, امید کی کرن ہوگی سب کے لیے, جس پر پھر ہم آگے بڑھیں گے. 5 اگست کو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, پھر ہم رکیں گے نہیں, خون کے آخری قطرے تک. شہادت ہمارا ورثہ ہے. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے. جو مظلوموں اور محروموں کے حق کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ویسے بھی گولی کھا کے مرنا ہے, گھروں میں بیٹھ کے مرنا ہے, تو کیوں نہ سینے میں گولی کھا کر جو مردوں کی طرح مظلوموں کی اور وطن کی جنگ لڑتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں. شکریہ.